اسی پر عزیزوں بچوں اس پر ہمیں اترنا ہے۔ اب یہ موقع ہے کہ جان کی بازی لگا کر بھی ہمیں اللہ کے رسول کے پیغام کو، اپنے اسلاف کے کردار کو اسی شکل میں آگے لے جانا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ موقع اللہ ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ حالات آتے رہیں گے، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ صحابہ آئے رسول اللہ کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول بہت تکلیف ہے، بہت پریشان، کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول کا جواب یہ سینے پر لکھنے کے قابل ہے۔ کہا، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہارا راشن کا مسئلہ حل کر دے گا، اللہ تکلیفیں دور کر دے گا، اللہ کوئی راستہ نکالے گا، بلکہ کہا کہ سنو، تم سے پہلی امتوں پر حال یہ گزرا ہے کہ انہیں زندہ کھڑا گڑا کھود کر گاڑ دیا جاتا اور سر میں سے آلہ چلا دیا جاتا۔ یہ ترتیب ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے کہ حالات سے گھبرانا یہ ہماری شاعر شان نہیں ہے۔ تاکہ آلہ چلا دیا جاتا زندہ کھڑا گاڑ کر، اور پھر کہا کہ بازوں کو زندہ کھڑا گاڑ دیا جاتا اور لوہے کے کنگے سے ان کا بدن نچوڑا جاتا، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں آتے۔ اور پھر آگے اور بیان ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ لوگوں کو ان استاذوں کا سایہ اور ان استاذوں کی تربیت، ان استاذوں کی نگرانی حاصل ہے جو اپنے بڑوں سے کچھ لیے ہوئے ہیں، جو تمہیں دے رہے ہیں۔ بھلے تم چھوٹے ہو، لیکن اپنے آپ کو جب بھی کوئی استاد نصیحت کرے، چاہے در سگا میں ہو، چاہے تمہیں تنہائی میں ہو، اس بات کو ایسے لیا کرو جیسے کہ تمہارا کوئی ایک دم خاص چیز تھی جو کھو گئی تھی، جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز تھی اور اب وہ ملی۔ اور ہمیشہ ساری زندگی اس کو یاد رکھنا۔ جب تم اپنے اساتذہ کی باتوں کو یاد رکھو گے اور امانت کے ساتھ اس پر عمل کرو گے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ناکامی تمہارے آس پاس بھی نہیں آئے گی، تمہارے پڑوس میں بھی نہیں آئے گی۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے یہ جو مجلس تھی، یہ قرآن کے سلسلے مجلس تھی۔ میں یہاں جو بیٹھا ہوں یہ صرف اعزاز قرآن کا کہ اس کی بدولت یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ اگر میں حافظ نہیں ہوتا تو نہ مولوی شکیل صاحب بلاتے، نہ میں بیان کرتا۔ اس لیے ہماری دوستی ہونا، ساتھ میں پڑھنا، یہ یہاں بیٹھنے کا سبب نہیں ہے۔ یہاں بیٹھنے کا سبب جو بنا ہے وہ قرآن بنا ہے۔ اس لیے جب تک آپ اور میں، ہم سب اس قرآن کو تھامے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، ترقی ہم کرتے چلے جائیں گے۔ بظاہر دنیا میں ہم پھٹے پرانے شاید پہنے نظر آئے، بھوکے ہم نظر لوگوں کو آئیں، لیکن عزت یہ ہماری ہی ہوگی، شان ہماری ہوگی، لیکن شرط ہے یاد رکھنا، کبھی اس سے بے وفائی مت کرنا، قرآن سے تعلق کبھی مت توڑنا، چاہے تم کہاں بھی رہو، جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، امامت کے شعبے میں رہو، درس و تدریس کے شعبے میں رہو، چاہے تجارت کے شعبے میں چلے جاؤ یا کسی اور شعبے میں چلے جاؤ، اللہ تمہیں پڑھنے پڑھانے کا چاہے مکتب کو معلم بنا دے، تب بھی تلاوت کا اپنا معمول بنانا، اور پڑھانے میں جس طرح ہمارے بڑوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں جس طرز سے پڑھایا ہے اسی طرز کو باقی رکھنا، جو اس میں خیانت نہیں ہونے دینا، بڑا اہم کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول فرمائے۔ ماں باپ سے چھوڑ کر، ان سے دور ہو کر، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے دور ہو کر مدرسے کی چار دیواری میں رہنا اور کچا پکا کھانا، سردی گرمی کے حالات برداشت کرنا، تہجد کے وقت میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی یا گرم پانی سے وضو کر کے، جبکہ ہر اس وقت طہارت میں لحاف میں سونے کو پسند کرے، بڑا بھی نہ اٹھے، آپ کا تہجد پڑھنا، اور آپ کو بعض بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے دعا کرنے کا بھی طریقہ معلوم نہیں رہتا، پھر بھی وہ اللہ اللہ بولتے، ان کے
کے منشے کو اللہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا ان کے خیالات ہیں، اور بس اسی پر اللہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو بھی سلامت رکھے، ان کو عزت عطا فرمائے، ان کے جان مال برکت عطا فرمائے، ان کی پریشانی میں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ کو ہر طریقے سے اور ہر راستے سے ترقی عطا فرمائے۔ ان اساتذہ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرسبز و شاداب رکھے، اور بالکل آپ ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ بس اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔ یہ مدرسہ ابی بن کعب جس میں ہم آئے، سندور والا گاؤں مثلا بالکل انٹر کے ایریے میں گرامین کے لیول پر مدرسہ چلتا ہے۔ ظاہر سے دیکھے جائے تو وسائل اسباب کچھ بھی نہیں، جنگل میں مدرسہ قائم ہے، لیکن یہاں سے وہ صدائیں بلند ہو رہی ہے جو محتاج نہیں ہے اپنی روشنی کو پھیلانے کی شہروں اور گمگموں کی، محتاج نہیں ہے۔ یہاں سے جو صدائیں، جو آوازیں بلند ہو رہی ہے، اس کا نور کہاں تک پھیل رہا ہوگا یہ خدا ہی کو معلوم ہے، اس کی برکات کہاں تک جائے گی خدا ہی کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ ابی بن کعب کو حضرت قاری ابی بن کعب کی طرح دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے پہلی قاری کہلائے ابی بن کعب۔ پہلے اس مدرسے میں اللہ حفاظ اور قراء کی بالکل قطار لگائے، اور علاقے کو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے فائدہ نصیب فرمائے۔ ہمارے جو چاروں ساتھی تھے، حضرت مولانا حافظ ایوب صاحب معلم ہیں، ذمہ دار بھی ہے مدرسہ تعلیم القرآن سپوری بلڈنگ، اور حضرت مولانا حافظ محمد عرفان صاحب جو امام ہیں اور ایک بڑے مکتب کے ذمہ دار بھی مکتب محمدیہ پیٹرن سے، اور ہمارے حضرت مولانا محمد حبیب صاحب جو مدرسہ عبداللہ دین محمد کے ماہ ناز استاذ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی جو ہے ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خوشی عطا فرمائے۔ ان لوگوں نے بھی بڑی قربانی دی، ورنہ ہر ایک کی مصروفیت ہوتی ہے، بیچارے اپنا وقت فارغ کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے اور ترقی عطا فرمائے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ الحمدللہ، ہمارے لیے بڑی ہی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے یہ رفقا اپنے قیمتی اوقات کو اور اپنی بڑی بڑی مصروفیات کو فارغ کر کے ہمارے درمیان ایک روز کا وقت انہوں نے فارغ کیا ہے۔ اللہ انہیں دارین میں بہترین بندہ عطا فرمائے اور ان کو مزید ترقیات سے نوازے۔ حضرت مولانا سراج صاحب اور دیگر جو ان کے رفقا ہیں، ماشاءاللہ جیسے مولانا نے ابھی تعارف بھی کرایا، صرف مولانا کا تعارف رہ گیا ہے، تو مولانا ماشاءاللہ پیٹرن کے اندر امامت کے ساتھ مکتب ہی کے اندر الحمدللہ حفظ کی تعلیم بھی جو ہے تو ان کی جاری ہے، طلبہ مکتب ہی کے اندر حفظ بھی کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیٹرن تعلقے کے تقریباً 25 سے زائد یا 30 سے زائد مکاتب ان کے خود جو ہے تو یہ چلاتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید اجمیری صاحب حضرت کی جو ہے تو سرپرستی میں اور ان کی نگرانی میں یہ جو ہے تو مکاتب خود اور اپنے طور پر چلاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غیبی اعانت فرمائے، نصرت فرمائے، مزید انہیں جو ہے تو ترقیات سے نوازے۔ آخر میں حافظ شوکت صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اس مجلس کا اختتام اپنی دعا پر کریں۔ چار بچے سنانے والے تھے، اس لیے ہم نے بھی اپنی پوری حفظ کلاس ساتھ میں لے کر آئے، اس لیے کہ بولے بھائی دیکھو سنو کہ
طور پر ہمارے ریاض بھائی میری مسجد کے ذمہ دار بھی ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. اللہ اس بندے کو برکت دے. بھاڑے میں بھی بیچارے ہمیشہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہمارے ساتھ, لیکن ہر محاذ پر میرے ساتھ ہیں. چاہے دعوت و تبلیغ کا تقاضا ہو, مکتب کا تقاضا ہو, جمعیت کا تقاضا ہو, یا قائم نئے سلسلے میں کہیں جانا ہو. دعوت میں الحمدللہ ہے ہی وہ ذمہ دار. مکتب کا ہوگا, اگر بولتے ہیں ہمیں ریاض میں جانا ہے تو بیچارے پوچھتے نہیں کیا دیں گے, مولانا کیا ہے, اپنے کو سمجھ جانے گا کہ بھائی اس میں اتنا ہوتا چائے پانی ہو جائے گا بس, لیکن کچھ زیادہ ہوتا دینے کا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے, پریشانی کو جو ہے دور کرے. یہ وہ بھی اسی زمرے میں شامل ہو گئے. ضروری نہیں کہ آدمی جو ہے کوئی کام کرے, مجلس میں محفل میں آ رہے ہیں ثواب سے محروم نہیں رہتا. اللہ کی ذات دینے والی ہے, اللہ کے یہاں کبھی کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اس لیے جو طلبا ساتھ آئے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ جس طرح انہوں نے سنایا اپنوں کو بھی سنانے کا ہے. آئندہ سر ہمارے بھی 2 طلبا حافظ ہو رہے ہیں, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ سند اسی وقت ملے گی جب ایک بیٹھک میں سنائیں گے. جلسہ ولسہ ہو جائے گا, سند باقی رہے گی. بغیر ڈگری کے ڈاکٹر کہلائے گی, سرٹیفکیٹ اسی وقت ملے گا, ڈگری جب ایک بیٹھک میں انشاءاللہ سنائیں. تو نیت کریں تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا. اللہ جو ہے تو ارادہ نیت کرنے والے کو ہارنے نہیں دیتے, اس کو کامیاب بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان طلباء کو جو ہے علم کی اور عمل کی اس بلندی تک پہنچائے زمانہ جس کا منتظر ہے.